جی آج ہم قرآن و حدیث کے مطابق فلم دیکھیں گے. فلم کا نام ہے دی اسپائی ہو لوڈ می, اسٹارنگ ناٹ جیمز بانڈ بٹ محمد بانڈ, اینڈ دس بانڈ is wife beating Bond, and he is back. He is not 007 but he is 420, اور اس کے پاس لائسنس ٹو سن ہے. جی آج کا میسج ہمارا یہ ہے, فلمی میسج. اسلام کے اندر جو فلم چلتی ہے عورت کو مارنے کی, بیوی کو مارنے کی, آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا نبی حضرت محمد نے اپنی بیوی کو مارا. اور یہ چیلنج ہے ذاکر نائک کے لیے, الیاس شرف الدین کے لیے, برادر عمران کے لیے, کہ وہ میری آج کی ویڈیو کو ریفیوٹ کریں. جی تو یہ محمد بانڈ ہے, لائسنس ٹو سن, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا حضرت محمد نے اپنی بیوی کو مارا, کیا رومال کے ساتھ مارا, مسواک کے ساتھ مارا, یا بڑی ہی نرمی کے ساتھ مارا, یا سختی کے ساتھ مارا. پھر ہم دیکھیں گے محمد بانڈ 420 لائسنس ٹو سیل. کیا حضرت محمد نے عائشہ کی جاسوسی کی, عائشہ کا پیچھا کیا؟ کیا حضرت عائشہ نے حضرت محمد کی جاسوسی کی, حضرت محمد کا پیچھا کیا؟ یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے آج ایک حدیث کی روشنی میں, اور وہ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم کی بک 004 حدیث نمبر 2127, اور یہ چیپٹر ہے پریئر کا, دعا کا, قبرستان میں جا کے دعا کا. تو اس کی میں ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ یہ انگلش میں حدیث ہے, اور یہ انگلش میں بہت ساری حدیثوں کو بہتر بیان کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ انگلش جاننے اور سمجھنے والے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ درست ٹرانسلیشن کریں, کیونکہ اردو میں, ہندی میں یہ عربی سے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں چھپاتے ہیں آپ سے. اس لیے یہ انگلش کی ٹرانسلیشن کی اردو میں ٹرانسلیشن میں آپ کے لیے کروں گا. اس میں حضرت عائشہ سے روایت ہے, کیا میں آپ کو نہ بتاؤں اپنے اور رسول اللہ کے بارے میں؟ اور ہم نے کہا ہاں. پھر عائشہ نے کہا, جب میری باری تھی رسول اللہ کے لیے تو انہوں نے میرے ساتھ رات گزاری. رسول اللہ نے کروٹ بدلی, اپنا چوغا لیا, جوتی اتاری اور انہیں اپنے پاؤں کے پاس رکھا, اپنی چادر کو بچھایا اور لیٹ گئے. اس وقت تک جب انہیں خیال ہوا کہ میں سو گئی ہوں تو بڑی خاموشی سے, بڑی آہستگی سے چوغا لیا, جوتی پہنی اور دروازہ کھولا, باہر نکل کر آہستہ سے دروازہ بند کیا. اور اب آگے, میں عائشہ نے اپنا برقع پہنا اور محمد کا پیچھا شروع کر دیا, اور وہ قبرستان پہنچے. محمد کو دیکھا, ہاتھ اوپر کر کے 3 مرتبہ دعا کی
اور واپس چل دیے۔ میں نے بھی جلدی سے واپس چلنا شروع کر دیا۔ محمد نے تیز چلنا شروع کر دیا، میں نے بھی تیز چلنا شروع کر دیا۔ محمد نے میرے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، میں عائشہ نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ گھر پہنچے اور میں ان سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ میں جلدی سے بستر میں دوبارہ لیٹ گئی۔ اسی دوران محمد بھی پہنچ گئے اور محمد نے کہا، ایسا کیا ہوا عائشہ کہ تمہاری سانس پھولی ہوئی ہے؟ اور میں نے عائشہ نے کہا، کچھ گڑبڑ نہیں ہے۔ محمد نے کہا، کچھ تو گڑبڑ ہے، سچ سچ بتا دو، اس سے پہلے کہ میرا خبری مجھے بتا دے۔ عائشہ نے کہا، رسول اللہ، میرے ماں باپ مجھے آپ سے بچائیں۔ اور پھر میں نے سچ سچ بتا دیا۔ محمد نے کہا، اچھا تو وہ تم تھیں جو سائے کی طرح میرے سامنے نظر آئیں؟ عائشہ نے کہا، ہاں۔ پھر محمد نے میری چھاتی پر مارا، جس کی وجہ سے مجھے درد اور تکلیف ہوئی۔ یہ میں ریڈ پینسل سے، مارکر سے میں نے ہائی لائٹ کی ہے وہ چیز جو آج کے سارے میسج کا میرا اصل ٹاپک ہے، کہ حضرت عائشہ کو حضرت محمد سے مار پڑی، چھاتی پر مارا، چیسٹ پر مارا، اور اس کی وجہ سے درد ہوئی۔ جی آگے میں ٹرانسلیشن آگے جاری رکھتا ہوں تاکہ یہ حدیث مکمل ہو، پھر تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ ہے جی، محمد نے میری چھاتی پر مارا جس کی وجہ سے مجھے درد اور تکلیف ہوئی۔ اور پھر کہا، کیا تم نے سمجھا کہ اللہ اور رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرتے؟ عائشہ نے کہا، اللہ غیب کی خبر جانتے ہیں۔ محمد نے کہا، مجھے جبرائیل نے سب بتایا تھا، اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ میں سمجھا کہ تم سو رہی ہو، اس لیے میں نے تمہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا، اور تمہاری حالت بہت سارے مختصر کپڑوں میں تم لیٹی ہوئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ جی یہ ہے حدیث، اور اس حدیث سے ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ اس حدیث سے ہم سیکھ رہے ہیں حضرت محمد شوہر ہسبینڈ ہوتے ہوئے، حضرت عائشہ بیوی وائف ہوتے ہوئے، دونوں کے درمیان کوئی اعتبار ایک دوسرے پر نہیں ہے، کوئی اعتماد ایک دوسرے پر نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو چیٹنگ اور دھوکہ دیتے ہیں۔ جیسے حضرت محمد حضرت عائشہ کی باری پر حضرت ماریہ کی طرف چلے جاتے تھے، غلام اور لونڈی کی طرف، اسی طرح ہی حضرت عائشہ صفوان کے ساتھ ریگستان میں نکل جاتی تھی اور پھر جھوٹ بولتی تھیں کہ میرا ہار کھو گیا تھا، حالانکہ وہ صفوان پر اپنا دل ہار بیٹھی تھیں۔ اسی طرح ہی حضرت محمد کا حضرت عائشہ کو مارنا، حضرت عائشہ کے باپ کا حضرت عائشہ کو مارنا، یہ سب باتیں اس عائشہ حضرت عائشہ ان سب باتوں میں برابری چاہتی تھی۔ اگر حضرت محمد چیٹنگ کرتے تھے تو حضرت عائشہ چیٹنگ کرتی تھی، حضرت محمد جھوٹ بولتے تھے تو حضرت عائشہ جھوٹ بولتی تھی، حضرت محمد اگر اعتبار نہیں کرتے تھے عائشہ پہ تو حضرت عائشہ بھی نہیں کرتی تھی، حضرت محمد اگر عائشہ کی جاسوسی کرتے تھے تو عائشہ بھی حضرت محمد کی جاسوسی کرتی تھی۔ تو یہ میاں بیوی کا آئیڈیل رشتہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ اب حضرت محمد نے اگر حضرت عائشہ کو مارا تو اس وقت حضرت عائشہ نے تو نہیں حضرت محمد کو مارا، لیکن شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت محمد کی جو موت زہر سے ہوئی تھی اس کے پیچھے
حضرت عائشہ کے باپ ابو بکر اور حضرت عمر کی سازش تھی، اسی لیے حضرت محمد کو آخری وصیت بھی نہیں لکھنے دی گئی، یعنی حضرت عائشہ نے اپنے مارنے کا بدلہ حضرت محمد کو مار کے لیا۔ پھر حضرت عائشہ نے اپنا بدلہ مارنے کا حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے لیا۔ تو یہ آج کے سارے میسج کا کنکلوژن، آج کے سارے میسج کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں اسلام کے اندر کتنا میس ہے، اسلام کے اندر کتنا گڑبڑ گھوٹالا ہے۔ اور آج جب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کو رومال سے مارتے ہیں، ہم اپنی بیویوں کو مسواک سے مارتے ہیں، ہم اپنی بیویوں کو سختی سے نہیں مارتے، یہی قرآن 434 کی تعلیم ہے اور یہی حضرت محمد کی سنت ہے، تو میری یہ ویڈیو ان کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ اور جب مسلمان اس طرح کا آپ کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو کہا کرو کہ تمہاری خیر نہیں، اور بیوی کو مارنے کے حوالے سے یہ حدیث ان کے ساتھ آپ ضرور شیئر کیا کریں۔ اس حدیث سے ان کا یہ پول کھل جاتا ہے، جھوٹ کا پول، کہ نہ تو سنت نرمی سے مارنے کی ہے، نہ تو سنت رومال سے مارنے کی ہے، نہ تو سنت مسواک سے مارنے کی ہے، بلکہ سختی سے مارنے کی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں نا ہم چہرے پہ نہیں مارتے، اس سے بھی زیادہ نازک حصہ ہوتا ہے چھاتی، تو جب چھاتی پہ مارا اور چھاتی پہ بھی مارا تو درد ہوئی، تو اس کے بعد یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن 434 میں صرف اشارتاً مارنا لکھا ہوا ہے، حقیقی طور پر مارنا نہیں۔ تو جب یہ اس طرح کا آپ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو ان کو لٹا کے ان کو بتایا کریں کہ مارنا کیا ہوتا ہے۔ اور جب اس معاشرے میں اتنی برائی ہے تو کہیں پہ ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھائی کہاں پر ہے، اور وہ اچھائی آپ کو بائبل مقدس میں اور بائبل مقدس میں میاں بیوی کے رشتے میں ملے گی، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے شوہروں کو کہا گیا ہے اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور بدسلوکی نہیں کرنی، شوہروں کو کہا گیا اپنی بیویوں سے ایسی محبت رکھو جیسی مسیح نے محبت رکھی اپنی کلیسیا سے، چرچ سے، اور ایسی محبت جس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ ہسبینڈ اپنی وائف سے اپنی مانند محبت رکھیں، اور پھر کہا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کو نازک ظرف جان کر ان کی عزت کرو، ان سے محبت کرو۔ بیویاں اپنے شوہر کی عزت کریں اور شوہر اپنی بیویوں سے محبت رکھیں۔ یہ ہے وہ میاں بیوی کا بانڈ، اور بیوی کو نعمت، برکت اور رحمت جانے اور خدا کی طرف سے تحفہ جانے۔ اور یہ ایسا اچھائی کا معاشرہ، اچھے معاشرے کے قیام، اچھے خاندان کے قیام کا عمل ہے جس میں آپ کو ایسی برکت ملتی ہے کہ آپ کی دعائیں بھی خدا کے حضور قبول ہوتی ہیں۔ اس اچھے معاشرے کے لیے جستجو کریں، کوشش کریں، اور اس اچھے معاشرے کے لیے اس اچھی تعلیم کو، اس پر ایمان لے کر آئیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے لیے خدا آپ کو برکت دے، آمین۔